فلسطینی مجاہدین کی یہ دین کے اندر کوہرام مچ گیا، قیامت سورا قائم ہو گئی، مرد عورتیں بوڑھے جوان نہیں مل رہا، روٹی نہیں مل رہی۔ یقین جانیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ قیدی بن کر غلام بنا مارتے تھے بلال حبشی کی حیثیت ہے آپ کی والدہ اور آپ کی ماں کا، میں کب کا ایمان۔ بلال حبشی نے کہا نہیں اماں میں پاگل نہیں ہوں، میں ہوش و حواس سے ثابت قدم رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اللہ نے کیا مقام دے دیا، خالی ہے آقا نہیں ہے۔ آج کے بعد بلال قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں زندگی بھر دے دوں، پھر ہمیں محمد کی یادیں تازہ ہو جائے، محمد کا زمانہ یاد آ جائے۔ بلال یقین جانیے جب سے میں فلسطینی مجاہدین کی یہ صبر و تحمل اور برداشت کو دیکھ رہا ہوں نا، میں بالکل مایوس ہو جاتا ہوں خود کہ ہمارے اوپر ایسے حالات کوئی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اس کے باوجود ہم کتنے جزا فضا کر رہے ہیں اور کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ جی کھانا نہیں مل رہا، روٹی نہیں مل رہی، بجلی نہیں آ رہی، گیس نہیں ہو رہا، اور اسی طرح تنخواہ کی کمی ہے۔ یہ سارے حالات کو دیکھ کر ہم مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب سے میں نے ان کے حالات کو دیکھ کر مجھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا صبر و تحمل اور برداشت یاد آ رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی یادیں آ رہی ہیں، ان کی عورتوں کی صبر و تحمل اور استقامت کو دیکھ کر مجھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر و تحمل اور ان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومیت یاد آ رہی ہے جب ان کی مظلومیت کو دیکھتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو سنا کر کے میں بات ختم کر لیتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے، میں اور آپ دین کے جس کسی شعبے سے منسلک اور متعلق ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے استقامت طلب کرے اور اللہ سے مزید توفیق کی دعا مانگے۔ یا اللہ ہمیں اس دین کے شعبے کے اوپر ہمیں توفیق عطا فرما کہ موت تک ہم تیرے دین کی اس شعبے سے منسلک رہیں، ہمیں دور نہ فرما۔ ویسے تو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم ناقدری کریں گے تو اللہ اس نعمت کو ہم سے چھین لیں گے، کسی اور فرد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ کے کھڑا کر دیں گے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے فلسطینی مجاہدین کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ بے صبری کریں گے، جزا فضا کریں گے، جہاد سے منہ موڑیں گے، منہ پھیر لیں گے، جہاد نہیں کریں گے، علیہ باللہ بھاگ جائیں گے، تو اللہ کچھ اور لوگ پیدا کر دیں گے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے۔ ان کو استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے استقامت کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حبشہ سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں، حبشہ سے پکڑا گیا، قیدی بن کر، غلام بن کر، امیہ نامی ایک کافر کے گھر میں غلام تھا۔ بلال بن رباح جس کے باپ کا پتہ ہے، اس سے آگے نسب کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کون شخص تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آنے کی وجہ سے اور پھر دین پر استقامت اور دین پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا نام یوں روشن کر دیا۔ یقین جانیے کہ میں نے جب ان کے حالات کو میں نے پڑھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، اور میں نے اللہ سے اللہ کا شکر میں نے ادا کر لیا کہ پروردگار تو نے ہمیں بڑے آرام کے ساتھ خوشگوار زندگی عطا فرما دی ہے۔ آپ نے آج تک ہمیں آزمائش اور امتحان کے اندر نہیں ڈالا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ امیہ نامی شخص کا غلام تھا، وہ بڑا ظالم، بڑا جابر تھا، امیہ بن خلف جسے کہتے ہیں۔ اس کو جلتی ہوئی انگاروں کے اوپر قمیص اتار کر جس کو لٹھا دیا جاتا تھا، اس کے سینے پر بڑی بڑی چٹان، بڑے بڑے پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کھجور کی درختوں کی ٹہنیوں سے بڑے بڑے کانٹے چن کر اور توڑ کر چند اوباش قسم کے غلاموں کو انہوں نے کرایہ پر رکھا تھا، غلاموں کو اپنی خدمت کے لیے رکھا تھا کہ ہم تھک جاتے بلال کو مار مار کر، تم یہ کانٹے لے کر اور ایک لوہے کی سوئی لے کر بلال کی جسم کے اندر چھپو دو اور اس کو مارتے رہو۔ مارتے تھے بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ چونکہ ایمان لایا تھا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ واقعہ کسی موقع پر سناؤں گا کہ اللہ کے رسول کی کون سی ادا بلال حبشی کو پسند آئی، جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ایمان لایا تھا۔ یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو باہر سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم مکے کی گرم ریت پر زمین پر لٹا دیا تھا، بڑی چٹان اس کے سینے پر رکھ دیا تھا، اور ادھر سے سوئی چبو رہے تھے اور کانٹوں سے مار رہے تھے۔ دو جہان کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے۔ آپ نے دیکھا، آپ بڑے پریشان ہو گئے۔ جن کو کافر جو مارتے تھے تو وہ کہتے تھے احد احد، اللہ کا نام لیتا تھا کہ اللہ ایک ہی ہے، میں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے، میں اس کے اوپر ثابت قدم ہوں، میں اس کے اوپر مضبوط ہوں۔ اب یہ ہاتھ تو کٹ سکتے ہیں پر محمد کا دامن نہیں چھوٹ سکتا، یہ زبان تو کٹ سکتی ہے پر احد احد کا نعرہ یہ زبان سے نہیں چھوٹ سکتا، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دن بے ہوش ہو گیا، کافروں نے مارنے کے بعد میرے بے ہوش ہو گیا۔ اچانک فرماتے ہیں کہ مجھے ہوش آئی، جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سرانے پر میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، بلال حبشی کہتے ہیں میری ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا بلال بیٹھا، یہ چھپی ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں بحیثیت ہے آپ کی والدہ اور آپ کی ماں کا۔ میں کب کا ایمان لا چکی ہوں اللہ کے رسول پر، لیکن میں اپنی ایمان کو چھپا رہا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم کر رہا اور ظلم سے بچنے کے لیے، مار پیٹ سے بچنے کے لیے کوئی شخص اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، زبان سے، لیکن اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، تو وہ کافر نہیں ہوتا، گنہگار بھی نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ اعوذ باللہ، ظلم کی وجہ سے کوئی شخص اگر اللہ کے حوالے سے گالی نکالے زبان سے، محمد مصطفیٰ کو گالی دے دے اگر زبان سے، اس کے دل میں اگر ایمان چھپا ہوا ہو، ایمان کے نور متزن ہو، تو اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ بلال حبشی کی ماں نے کہا بلال بیٹا، میں کب کا ایمان لا چکی ہوں محمد مصطفیٰ پر، اس کے رب پر، لہٰذا میں نے چھپا لیا ہے، آپ بھی آج اپنی ایمان کو چھپا لیں اور اترک اسم احد، یہ لفظ احد کو چھوڑ دیں۔ بلال حبشی نے یہ بات سن کر مسکرانے لگے، جب بے ہوشی سے ہوش میں آیا مسکرایا۔ بلال حبشی کی ماں رونا دھونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کی مار کھا کر۔ بلال حبشی نے کہا نہیں اماں، میں پاگل نہیں ہوں، میں ہوش و حواس سے بول رہا ہوں، میں بالکل عقل کی سلامتی کے ساتھ بول رہا ہوں، میں پاگل کیوں ہو رہا ہوں؟ اس نے کہا پھر بیٹا اس حالت کے اندر آپ کو مار پڑ رہی ہے، آپ کی پٹھائی ہو رہی ہے اور آپ یہ ہنسنے کا مقام ہے، اس وقت بھی کوئی ہنستا ہے بلا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اماں میں اس لیے اس موقع پر ہنس رہا ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قریش ہار گیا ہے اور محمد کا غلام جیت گیا ہے۔ اماں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اگر قریش نہ ہارتا تو تجھے سفارشی بنا کر میرے پاس نہ بھیجتے کہ بلال سے کہو کہ احد احد نہ کہے تاکہ ہمارے لیے اتمام حجت ہو، ہم بلال کو چھوڑ دیں، ورنہ ویسے میں مفت میں نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن آپ کو سفارشی بنا کر بھیج دیا ہے کہ آپ مجھے قائل کر دے، میں احد احد نہ کہوں، میں اپنی ایمان کو چھپا لوں، اس لیے وہ اب ہار گئے، الحمدللہ محمد کا غلام جیت گیا ہے۔ جب اسی دوران میرے آقا کا گزر ہوا وہاں سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس سے، جب وہ کہہ رہے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں نے اللہ پر ایمان لایا، وہ کافر ان کو مار رہے تھے، بے ہوش ہو رہے تھے، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول چونکہ اسلام اس وقت اسلام کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسی مسلمان کا بدلہ لے سکے، اللہ کے رسول جا کر صدیق اکبر سے صرف اتنا کہا ابو بکر یار بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بلال بہت تکلیف میں ہے، میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی فہم و فراست پر جو میرے آقا کے احساسات کو، ان کے اشارات کو، ان کے جذبات کو سمجھ سکتے تھے۔ بلال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، وہاں سے اٹھ کر نکلے ہیں، آ کر امیہ کے پیچھے بھاگے، امیہ سے کہا
ایک کالا کلوٹا جو غلام ہے بلال حبشی، یہ تیرا تو کسی کام کا نہیں ہے، اس کو بیچنا چاہو گے؟ امیہ نے کہا بلال، ابو بکر دنیا میں بڑے نادان دیکھے لیکن آپ جیسے نادان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ کالا کلوٹا حبشی غلام کسی کام کا نہیں ہے، ہم نے اس کو تخت مشق بنا دیا ہے، اس کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے، تم اس غلام کو لے کر کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے کہا میں نے دنیا میں بڑے بیوقوف اور احمق دیکھے لیکن امیہ آپ جیسے میں نے بیوقوف دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ قدر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل بدانت، قدر عالم عالمہ۔ فرماتے ہیں کہ زر اور جوہر کا قدر سونار جانتا ہے، لوہار کیا جانے۔ عالم اور دین کے قدر کو دیندار ہی سمجھتا ہے اور جانتا ہے، ایک بنگی اور شرابی کیا جانے، تم بلال کی قدر کو کیا جانتے ہو کم بخت۔ تو امیہ نے کہا بولو کتنی قیمت میں لوگ اس غلام کو؟ صدیق اکبر نے کہا جو منہ مانگا قیمت ہے وہ دینے کے لیے تیار، بولو 40 اوقیہ سونے کی قیمت طے ہو گئی۔ صدیق اکبر نے بلال حبشی کو خرید لیا۔ بلال حبشی کو جب خرید لیا صدیق اکبر نے، بلال حبشی کو لے کر مکے کی طرف اللہ کے رسول کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ بلال نے کہا صدیق میری بات سن لو۔ صدیق اکبر نے فرمایا جی بولیے۔ فرمایا آپ نے مجھے اپنے لیے خرید لیا یا اللہ کے لیے؟ اگر اپنے لیے خرید لیا ہے مجھے غلام بنا کر، میں موت تک آپ کی غلامی کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تو نے مجھے اللہ کے لیے خرید لیا ہے تو پھر جس رب نے محمد مصطفیٰ کے دل میں میرے لیے رحم ڈالا تھا، جس ذات کے اوپر بلال نے ایمان لایا ہے، اس ذات کے پاس مجھے پہنچا دو تاکہ میں اس کی قدموں پہ گر کر پھر اپنی آنکھوں سے ان کا چہرہ پر دیکھ سکوں۔ صدیق اکبر نے کہا بلال میری طرف سے تم تو آزاد ہو، میں نے آپ کو اللہ کے لیے خرید لیا ہے اور محمد رسول اللہ کے لیے خرید لیا ہے۔ فلسطینی نہتے مظلوم مجاہدین کی صبر و تحمل برداشت کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بلال کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، میرے دل کو اندر سے یہ یادیں کاٹ رہی ہیں کہ ان عربوں نے آج یہ ثابت کر لیا کہ ہم اصلی عرب کے بچے ہیں، اور ہم ان ظالموں کی اتنے ظلم برداشت کرتے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دی انہوں نے۔ لیکن پھر جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو محمد مصطفیٰ نے خرید لیا، صدیق اکبر نے خرید لیا، یہی غلام تھا جو اللہ کے رسول کی غلامی میں آیا تھا اور دین پر ثابت قدم رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اللہ نے کیا مقام دے دیا؟ اللہ کے رسول معراج پر گئے، جنت میں جا رہے تھے، ان کی اللہ کے رسول سے آگے کسی کی قدموں کی آہٹ آ رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ میں اور آپ دو آدمی جا رہے ہیں جنت میں، مجھ سے اور آپ سے کسی کے پاؤں کی آواز محسوس ہو رہی ہے، کون کس کی آواز ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال حبشی کی پاؤں کی آواز آ رہی ہے، اللہ نے اس کو جنت اس کے لیے لکھ دیا ہے، واجب کر دیا اس کے لیے جنت۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ساری زندگی اذان دیتے رہے، لیکن پھر ایسا ہوا دو جہان کے سردار کا جب انتقال ہوا دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ بلال حبشی نے قسم کھائی اس لیے کہ جب میں اذان دیتا تھا یہاں کھڑے ہو کر، جب اذان دیتا تھا، جب یہاں عبد الواجد اذان دے رہا ہے، ممبر پر ایک ناکارہ، ممبر رسول پر ایک ناکارہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بلال حبشی کہہ رہا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس وقت آنکھیں دراز کر کے اپنی آقا کے چہرے انور، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس وقت آنکھیں دراز کر کے اپنی آقا کے چہرے انور کو دیکھتے تھے۔ بلال حبشی نے کہا پہلے میں جب اذان دیتا تھا میں اپنے آقا کو چہرے انور پر دیکھتا تھا جب وہ ممبر پر بیٹھے رہتے تھے، آج جب ممبر خالی ہے، آقا نہیں ہے، آج کے بعد بلال قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں زندگی بھر اذان نہیں دوں گا۔ مدینے کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، کئی مہینے وہاں رہے، جہاد میں چلے گئے، پھر مدینہ نہیں آئے۔ لاکھوں صحابہ کرام جہاد میں تھے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کے خواب میں تشریف لائے۔ بلال سے کہا بلال یار یہ بے وفائی کیوں؟ آپ نے ہمارا مدینہ ہی چھوڑ دیا، حالانکہ لاکھوں صحابہ کرام جہاد میں تھے، لیکن کسی کے خواب میں محمد مصطفیٰ نہیں آئے۔ میں بلال کی قسمت پہ قربان جاؤں، میرے ماں باپ بلال پہ قربان جائیں۔ یہی بلال حبشی جو غلام تھا، غلام زادہ، یہ جب آتے تھے
صدیق اکبر کھڑے ہوتے تھے، جا سیدنا بلال، میرا آقا بلال آ گیا۔ صدیق اکبر بھی بلال کو آقا کہہ رہے تھے، میرا سردار بلال آ گیا۔ یہ کیوں؟ دو وجہ تھی اس کی، ایک وجہ محمد مصطفیٰ کی سچی غلامی اور سچا عشق، سچی محبت، اور پھر دین کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اس وجہ سے اللہ نے یہ مقام دے دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے تک یا 4 مہینے تک مسلسل سفر کرتے رہے، بھاگتے رہے، راستے میں سوائے نماز اور پیشاب کے کوئی استراحت کے لیے نہیں روکے، چلتے رہے۔ جب مدینے کے اندر پہنچے، میں بات مختصر کر رہا ہوں، جب مدینے کے اندر پہنچتے ہی یاد آ گیا، میرے آقا کا تو انتقال ہو گیا، میں کیسے آ گیا؟ کہا، لوگوں سے پوچھا، محمد میرے آقا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، بھئی آپ کو بلال، آپ کو پتہ نہیں آقا کا تو کب سے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر روضہ اقدس کے پاس چلے گئے، اس وقت روضہ اقدس طرح بند نہیں تھے، روضے پر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر رکھا اور کہنے لگے، آقا مجھے تو بلا لیا لیکن خود چل کہاں چلے گئے؟ مجھے تو وہاں سے بلا لیا اور خود کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے پکڑ لیا، تسلیاں دی، صدیق اکبر نے پکڑ لیا، تسلی دی۔ مجھے یاد نہیں ہے کون سی نماز کا وقت تھا، زور کا وقت تھا کہ عصر کا وقت تھا یا مغرب کا وقت تھا یا عشاء کا وقت تھا۔ لوگوں نے کہا، بلال، اللہ کے رسول کے زمانے میں جس انصاری عورت کے گھر کے چھت پر آپ چڑھتے تھے، اذان دیا کرتے تھے، آج ہمارے لیے ایک اذان دے دو، پھر ہمیں محمد کی یادیں تازہ ہو جائے، محمد کا زمانہ یاد آ جائے۔ بلال حبشی نے کہا، جو بلال اللہ کے رسول کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا، وہ بلال مر گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، میں اندر سے زندہ لاش ہوں، میں اذان نہیں دے سکتا، میں نے قسم کھائی ہے۔ لوگوں نے سب نے ایک ترکیب سوچی کہ بلال نے ہماری بات نہیں مانی، کیا کرے؟ جا کر حضرات حسنین کریمین، حضرت امام حسن علی مقام، حضرت حسین علی مقام سے کہا، بیٹا ہمارے کہنے پر بلال اذان نہیں دے رہے، آپ جا کر ان سے کہہ دیں آپ کی بات مان لیں گے بلال۔ دونوں بچے تھے چھوٹے چھوٹے، آ کر بلال سے کہا، چاچا ہماری ایک درخواست ہے۔ بلال نے کہا، بیٹا تمہارا درخواست کی ہے، میں تمہارے باپ کا غلام ہوں، تم حکم کیجیے۔ انہوں نے کہا، جی حکم نہیں ہے، درخواست کرتے ہیں۔ بلال نے کہا، جی میرے جان کیا حکم ہے، بولیے۔ فرمایا، آج ہمارے لیے اذان دے دیں۔ بلال نے کہا، بیٹا میں نے تو قسم کھائی تھی اذان چھوڑنے کی، پر تمہارے لیے میں قسم توڑتا ہوں، پھر کفارہ ادا کروں گا، تمہارے لیے اذان دوں گا۔ جو ہی اس عورت، انصاری عورت کے گھر کے چھت پر جب چڑھ گئے، بلال نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، قیامت سورا قائم ہو گئی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، سب نے جب بلال کی اذان کی آواز سنی، اس وقت مدینہ چھوٹا تھا، بلال کی آواز کی اذان کی آواز سنی، آپ کی آواز اونچی تھی، لوگوں نے کہا، جا بلال، جا بلال۔ بلال آ گیا، محمد مصطفیٰ کا زمانہ یاد آ گیا، عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں، مرد ننگے سر ننگے پاؤں مسجد نبی کی طرف بھاگے۔ جو ہی بلال حبشی اذان پڑھتے اشہدو ان محمد الرسول اللہ تک جب پہنچ گیا، لفظ اشہدو ان محمد الرسول اللہ تک جب محمد الرسول اللہ کہتے تھے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھتے تھے ممبر پر، جو ہی انہوں نے آنکھیں کھولی دیکھا ممبر خالی ہے، کہ گھر پہ ہوش ہوئے، اذان پورا نہ کر پائے۔ یہ استقامت ہے، استقامت ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطینی نہتے مظلوم مجاہدین کی استقامت کو۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ میرے اور آپ کے بچوں کی پاؤں میں اگر کانٹا چھپ جائے، خدا کی قسم میں بھی بے چین ہوتا ہوں، اس کی والدہ بھی بے چین ہوتی ہے، تم بھی بے چین ہوتے، تمہاری بیویاں بھی بے چین ہوتی ہیں، سارا گھر بے چین ہوتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، جوان بیٹھے اپنے باپ کے میت کو کندھے دے رہے اور ہنستے ہوئے لے جا رہے، چھوٹے چھوٹے جنتی اور معصوم بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کی طرف لے جا رہے، قبرستان کی طرف لے جا رہے۔ کل پرسوں تم نے دیکھا ایک شخص نے جس کی پگڑی بندھی ہوئی تھی، میرے خیال میں اس نے تبلیغ میں وقت لگایا تھا، شاید عرب تھا، تبلیغ میں وقت لگایا، اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، بیٹی تھی، چھوٹی سی بیٹی تھی، ننھی سی بیٹی تھی، شہید ہو گئی تھی۔ وہ کفن کرنے سے پہلے، غسل دینے سے پہلے اس کو لے کر سینے سے لگا رہا تھا، اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا، اس کی آنکھیں کھول کر آنکھوں کے اندر کو چوم رہا تھا۔ یہ استقامت بلالی ہے، یہ صبر و تحمل اور برداشت کی تصویر بن کر کھڑے ہونے والے یہ عرب لوگ اس حالت کے اندر بھی تب یہ ہے کہ برداشت کی تصویر بن کر بیٹھے ہوئے۔ ہم سے اور آپ سے مسجد میں آ کر نماز پڑھی نہیں جاتی، ہم نے اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے یہ نہ دے سکے
سر پر ٹوپی نہ رکھ سکے، ہم کیا دین کے لیے قربانی دے سکیں گے؟ ہم تو ایسے لوگ ہیں بھائی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔